السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک نشست شروع کی ہے جس کا مقصد جو صورت میں بیان کر چکا ہوں، ایک مضمون تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا، اس میں موجود جو اہم سوالات ہیں ان کو بیان کرنا، تاکہ جو حضرات کے پاس وقت کی قلت ہے وہ جو اس مضمون کو مکمل نہیں سن سکتے تو وہ ان سوالات کو سن کر اس میں موجود جو اہم سوالات ہیں ان باتوں کو سمجھ سکیں، وہ کافی حد تک وہ صورت کو سمجھ جائیں گے۔ مگر اگر جو حضرات اس کو سننا چاہتے ہیں مکمل طور پر، کیونکہ اس کے اندر لفظی مفہوم معنی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور پس منظر کے ساتھ جو بیان کیا ہے اس کو وہ سننا چاہیں، خواہش رکھیں تو وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ مگر اس کا مقصد اور دوسرا اس نشست کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو سوالات کے جواب دیے جائیں وہ انسانی سطح کے زمین جو لوگ سن رہے ہیں، جو انسان کی یا یہ کہہ لیں کہ ان کے ذہن کے مطابق درمیانے روی پہ آ کر بات بتائی، کیونکہ وہ مفہوم کے ساتھ تھی بات، یہ آج کے دور کے لیے ان لوگوں کے لیے آسان الفاظوں میں سمجھانے کا مقصد ہے۔ تو سورۃ البروج کو سمجھنے کے لیے اہم سوال نمبر 33، سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کے دور کے انسان کو کیا نصیحت ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورت، ہر سپارہ، ہر بات، ہر ایک لفظ ہدایت ہے، اس کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، مگر اصل میں ہر سورت اپنا ایک خاص طرز عمل رکھتی ہے، اس کے اندر ایک خاص چیپٹر ہے، خاص موضوع ہے، خاص نظریہ ہے جس کے اندر انسان کو سمجھ بوجھ کے لیے سمجھایا جاتا ہے۔ تو جو میں سمجھ سکا ہوں اس کے اندر سورۃ البروج کا اصل میں مقصد انسان کو آزمانا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آزمائش کے معاملے، وہ فتنہ، وہ کسوٹی جس کے اندر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہی مضمون سورۃ العنکبوت کا بھی ہے کہ انسان کو آزمایا کیوں جاتا ہے، انسان کی آزمائش کیوں ہوتی ہے، نیک بندے کی آزمائش زیادہ کیوں ہوتی ہے نسبتاً دوسرے بندے کی، آزمائش کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے اندر موجود برج اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، یہ تمام باتوں کا مقصد سورۃ البروج کے اندر اہل ایمان کو اس بارے میں بتانا کہ جو یہ نافرمان لوگ، یہ جو میرے غدار، میرے نافرمان، یہ تکذب کرنے والے، یعنی کہ تکذیب کرنے والے، لفظ سے غرب و معذرت کے ساتھ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، یہ جو کر رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان تم فکر مت کرو، یہ ہماری پکڑ سے دور نہیں ہے۔ وہ خندقوں والا، وہ بادشاہ جس نے اہل ایمان کو زندہ جلا دیا، وہ ہماری پکڑ سے دور نہیں ہے۔ دیکھ لو اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا تم نے وہ واقعات نہیں سنے جس کے اندر وہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، وہ خیموں والا فرعون، وہ لشکر فرعون، اور پھر اس سمود کے ساتھ کیا کیا۔ تو تم اہل ایمان فکر مت کرو، تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر مت کرو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور پھر اس آزمائش پہ وہ صبر کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر صدمہ، پریشانی، یہ تو ان کا مقدر ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، راست پہ رہتے ہیں، ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑتے، گھروں میں رہتے ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کہاں کھڑا کرے گا، ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ اپنے اعمالوں کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید ہوتی ہے۔ وہ اہل ایمان جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جو نیکی اور بدی میں فرق سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ اہل ایمان جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جب ان کو اوپر مشکلیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امید کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو محبت کرتا ہے ہر انسان سے، جو غفور ہے، رحیم ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ عادل بھی ہے، وہ انصاف کرے گا، ان مجرموں کو سزا ملے گی اور اہل ایمان کو ان کی محنت کا پھل ملے گا۔ تو جو لوگ
اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ وہ جو خندقوں میں جلتے رہے، پریشانیوں میں مبتلا رہنے کے باوجود راتوں کو اٹھ اٹھ کر گر گراتے، اللہ سے اپنی دعائیاں مانگتے، وہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، جنتیں ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ ہے جنتوں میں، ویسے تو سارے درجے بہترین ہوں گے، وہ نہریں، وہ پھل، وہ رہنا، وہ تمام چیزیں ان کے لیے جنتوں کی سب نعمتوں میں سے، مگر ایک نعمت سب سے بلند ہوگی جو سب سے چھوٹے جنتی کو بھی ملے گی۔ تو پھر بڑے جنتی کو کیا ملے گی؟ وہ یہ کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ، تو اپنے رب سے ملے گا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہ اپنے رب کو دیکھا تو اور تسلی ملے گی۔ جیسے ایک انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کو گرم ٹھنڈا دیتے ہیں، جاتے ہی اس کے لیے تسلی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ جنت میں جائے گا، جو وہ تقاضوں کو دنیا میں اپنے آپ کو روک کر بیٹھا، کس کا دل نہیں چاہتا اچھا کھائے، اچھا پیے، اور اچھا کھانا اور بوڑھا کوئی حرام تو نہیں ہے، تو مگر وہ سنبھلا رہا، رکا رہا، اپنے آپ کو روک کے رکھا، کس وجہ سے؟ حلال اور حرام کی وجہ سے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تم فکر مت کرو، تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے بڑا اجر ہے، تمہارے لیے بڑا اجر ہے، صبر رکھو۔ جب میری طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اللہ پر صبر کرو، اور آزمائش آئے تو اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ اور صبر سے کام لو، جلدی مت کرنا، پریشان مت ہونا، اور محنت کرتے رہو دین اسلام میں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ تم اس کے اوپر یہ مت سمجھو کہ یہ کچھ نہیں ہے، تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر جو اہل ایمان سمجھ رہے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، اس میں ہی ہے تمام مسائل کے حل، حصول کا حل۔ یہ بات خاص کر ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں کہ قرآن مجید جو حضرات آج جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جو میری بہنیں بے پردگی میں ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسی میں ٹھیک ہے، اسی میں آسانی ہے، اسی میں ریلیکسمنٹ ہے، جبکہ وہ کسی اور پریشانیوں سے گزر رہی ہیں، ان کو اور کسی قسم کی پریشانی ہے، مگر ان کے لیے میں بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ تو یہ آپ کے قلب کو روشن کر دے گی۔ آپ نے تو ملنا ہی ہے اپنے رب کو، آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، یہ بات تو مانتے ہو، کسی نہ کسی ذریعے جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو اگر وہاں جا کے تم مار کھا گئے، خسارے میں رہ گئے، تو پھر تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہی اپنے دین پر قائم ہو جاؤ، باقی دنیاوی معاملات جیسے چلا رہے ہو چلاؤ، حلال اور حرام کی تمیز کرو، جو اللہ تعالیٰ کے کمائے، تو دیکھو تم پر دونوں طرف سے ایفیکٹ ہوگا۔ اس کی مثال میں اکثر دے چکا ہوں روح کے بارے میں، کہ جس طرح تم اپنے جسم کے لیے کئی نظام تم نے رکھے ہیں، اتنے بجے کھانا ہے، یہ کھانا ہے اور اتنا کھانا ہے، اتنی پروٹین لینی ہے، اتنا یہ لینا ہے، اسی طرح تم نے گھر میں بھی نظام رکھا، اتنا کمانا ہے، اتنا گھر میں دینا ہے، اتنا دوں گا تو گھر کا نظام چلے گا۔ پھر اولاد آ گئی، اب اولاد آ گئی تو آپ کے پہلے انسان کی جو شادی سے معاملہ، کیونکہ مجھ سے سوال بھی اسی بارے میں پوچھا گیا تھا تو ساتھ ہی میں سوال کو بھی کور کر دیتا ہوں۔ اب ایک شخص کی شادی ہو گئی، میں نے نظام کیسے چلانا ہے، میں نے بیوی میں کیسے محبت رکھنی ہے، وہ مجھ سے کیسے محبت کرے، کیونکہ انسان کے اندر کئی خواہشات ہیں، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا، کس طریقے سے زندگی گزارو۔ نکاح کے بارے میں میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نکاح کے اندر وہ 4 خطبہ نکاح کے اندر جو 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ انسان کی میاں بیوی کو آپس میں رہنے کا کیا تعلق ہے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، وہ بیان کیا۔ اب جب یہ اصول آ گیا تو پھر اس کے بعد اولاد آ گئی، اب اولاد آ گئی تو اس کی تربیت کیسے کریں، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس طرح کی تربیت کریں گے تو کل کو تمہاری بیٹی تمہارے لیے جب کھڑی ہوگی تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، پھر وہ بیٹا جو آگے سے کمائے گا تمہارے ہی اعمال میں، تمہارے ہی معاملات میں اجر پیدا ہوگا، تمہارے ہی نیکیوں میں بلندی پیدا ہوگی، پھر جب مر جاؤ گے تو تب بھی تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو کتنا کچھ مل جائے گا اس قرآن مجید سے۔ کماؤ کیسے کماؤ، خرچ کرو کیسے خرچ کرو، کہاں خرچ کرو، پھر اولاد کو کیسے
یہ سارا سسٹم تمہیں ملے گا قرآن مجید، اور اس سے ایک بھر کر، یہ تو میں نے تمہیں ایک ظاہری شکل دکھائی، روح کی شکل. اب اس کی تازگی کیا ہے؟ اس کو پروٹین نہیں چاہیے، اس کو تو چاہیے قرآن مجید، اس کو تو چاہیے اللہ کا دین، اس کو تو ان باتوں سے سکون ملتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اہل ایمان چاہے زمین پر سو رہے ہیں، چٹائی پر سو رہے ہیں، تسلی سے سکون میں ہیں، چاہے وہ روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، تسلی سے سکون میں ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا نفس ہے مطمئنہ. تو اس سورۃ البروج میں اس درجے پر جا کر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ جن کو زندہ جلایا گیا اور جنہوں نے زندہ جلایا، وہ شاہد و مشہود، جن کو زندہ جلایا گیا اور وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، قیامت والے دن اہل ایمان تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کے اہل جنت میں بیٹھ کر جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اس آگ میں جلتے ہوئے. تو تم تسلی کرو، ایک دن آئے گا کہ یہ نظام قائم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.